اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ حضرات یہ دونوں صورتیں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ اعلیٰ میں ہم نے پڑھا تھا فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس تم نصیحت کرو اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ سیذکر من یخشیٰ، جو بھی ڈر جائے گا وہ نصیحت قبول کرے گا، اور ویتجنبها الاشقیٰ، اور بدبخت اس سے منہ موڑ لے گا، پہلو پھیر لے گا۔ اس کے بعد اس صورت میں فرمایا گیا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں اس لیے کہ آپ کا کام ہی نصیحت کر رہا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ، کوئی ذمہ دار، کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں بنائے گئے کہ آپ زبردستی ان کو پکڑ کے اسلام میں لے آئیں، نہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کرتے چلے جائیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ یہ الفاظ آئے تھے سورۃ غاشیہ میں۔ یہاں کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، انہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے اور پھر ہمارے ہی ذمے ہے کہ ہم ان سے حساب لیں گے، یعنی ہم خود ان سے محاسبہ کر لیں گے، آپ صرف نصیحت کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ آیا ہے، میں نوٹ کرواتا رہا ہوں کہ وہ دراصل آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ ایک کامن سینس کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہی جاتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکالا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو مردوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اس کے پاس پوری قدرت ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر نہیں پہنچی؟ یعنی ڈھانپ لینے والی جو پوری کائنات کو ڈھانپ لے گی، یعنی آخرت، قیامت جو ہے جب آئے گی تو وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، کوئی وجود نہیں ہوگا، صرف میدان حشر ہوگا پھیلا ہوا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں سے حساب لے گا۔ تو هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک ڈھانپ لینے والی کی خبر نہیں پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ دو الفاظ ہیں، خاشین عین، اس کے معنی ہے نیچے ہونا، عاجزی، اور ایک ہے خاشین یا، اس سے مصدر ہے خشیت، یہ ہے ڈرنا۔ یہ قریب قریب الفاظ ہیں۔ تو یہاں عین والا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن بہت سے چہرے نیچے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہمارے زبان اس کو منہ لٹکے ایسی، یعنی پریشانی میں کیا ہوتا ہے، انسان کا منہ لٹک جاتا ہے، اور خوشی میں انسان کا چہرہ جو ہے وہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور اس میں اٹھان ہوتی ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی کئی تراکیب ہے، کہیں تر و تازہ کہا جاتا ہے، کہیں مرجھائے ہوئے اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ سورۃ عبس میں فرمایا کہ وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سے چہرے ہوں گے کہ جن پر گرد چھائی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یعنی ایک تر و تازہ پتا جو ہے اس کی ٹیکسچر اور ہے،
اور ایک مرجھائے ہوئے پتے کی ٹیکسچر اور ہے. پھر پہلے وہ مرجھاتا ہے پھر وہ سیاہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح انسان کے چہرے کے اوپر بھی پہلے انسان پر وہ مرجھانے کا عمل جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ پھر سیاہ ہوتا ہے، جوں جوں تکلیف پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو کیا تم تک ڈھانپ لینے والی کی خبر نہیں پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز بہت سے چہرے جھکے ہوئے یعنی لٹکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، یعنی پریشانی میں بھی انسان کا چہرہ لٹک جاتا ہے، اور تھکاوٹ پر بھی انسان کے چہرے کے اوپر اس کے اثرات جو ہے بہت بہت نمایاں ہو جاتے ہیں. تو یہاں عاملۃ العمل کرنے سے عمل کرنے والے، ناصبہ تھکے ہوئے، تصلیٰ نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اس کے بعد فرمایا تسقیٰ من عین آنیہ، یعنی آگ میں پڑنے کا تصور آتا ہے تو انسان کو ذہن میں آتا ہے کہ بس ختم ہو گیا، لیکن قرآن مجید اس بات کی بار بار وضاحت کرتا ہے کہ جہنم میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ تو وہاں مریں گے نہ جئیں گے. ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم ان کو اور جلدیں عطا کریں گے تاکہ وہ تکلیف جلدے کی محسوس کر سکیں. تو تسقیٰ من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. یہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ جب جہنم کے اہل جہنم کو پیاس لگے گی تو پانی مانگیں گے، پانی پانی پانی، لیکن ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. چونکہ وہ پیاس بہت زیادہ ہوگی لہذا وہ کھولتا ہوا پانی بھی پی جائیں گے، جس سے ان کے اندر ان کی آنتیں، ان کا معدہ، وہ سب کچھ جل جائے گا. پھر وہاں سے واپس بھاگیں گے آگ کی طرف، پھر پیاس لگے گی، یعنی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ بھاگتے پھریں گے. یہ کیفیات کیا ہے ان کو ہم آج پوری طور پر جان نہیں سکتے، نہ جنت کی نعمتوں کو صحیح طور پر ہم محسوس کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ لا عین رات ولا اذن سمعت، نہ تو ان کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب البشر، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا کوئی صحیح خیال پیدا ہوا. یعنی سارٹ آف سملی دی گئی ہے کہ بس ایسا ہوگا جیسے پہلے پارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا گیا ہے نا کہ جب بھی انہیں کھانے کو کچھ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے کہ جو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا، لیکن جب وہ اسے چکھیں گے تو محسوس کریں گے بھائی واہ یہ کوئی بکری چیز ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں بالکل نہیں کھائی تھی. یہ دکھتا تو انار ہی تھا لیکن ذائقہ بہت خوب تھا، یہ دکھتا تو سیب ہی تھا لیکن اس کا ذائقہ بہت عجیب، بہت خوبصورت ہے. تو لیس لہم طعام، مزید وضاحت فرمائی کہ ایک تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، لیس لہم یعنی یہاں باقاعدہ کھولتے پانی کے چشمے کا ذکر ہے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے ان کے کھانے کو اور کچھ نہ ہوگا. اب جیسے کھولتا ہوا پانی وہ پی جائیں گے پیاسا ہونے کی وجہ سے، بھوک محسوس ہوگی، یعنی جو زندہ انسان کے تمام جذبات احساسات ہیں وہ پورے ہوں گے وہاں پر، بھوک بھی لگے گی. اب بھوک لگے گی تو انہیں کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کو دی جائیں گی، انہیں بھی کھا جائیں گے. اب کانٹے دار جھاڑیاں بھیڑ بکریاں تو کھا جاتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو پودے ہیں وہ قربانی کے موقع پر جب بچے ضد کرتے ہیں اور پھر آپ کو بکرے لانی پڑتی ہے گھر میں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ سارا جو باغیچہ ہوتا ہے اس کا تو وہ صفایا کر دیتے ہیں. اس میں کانٹے دار بھی ہوتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ کانٹے دار چیز نہیں کھا سکتا. کبھی غلطی سے مچھلی کا
کانٹا بھی جا کر پھنس جائے گلے میں تو ایک عجیب ایمرجنسی کی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن انسان وہ سب کچھ بھی وہاں کھائے گا سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے، ان کے کھانے کو اور کچھ نہ ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کھانے کے دو فنکشن ہیں، ایک نیوٹریشن کہ وہ ہماری جسم کا حصہ بنے، اور دوسرا جو بھوک کا احساس ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان دونوں کے بارے میں فرمایا لا یسمن، نہ تو وہ موٹا کرے گا، یعنی نہ تو وہ غذائیت بخش ہوگا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ خوراک ہوگی کانٹے دار، چلو ہوا کرے کانٹے دار، لیکن اگر بھوک مٹا دے تو بھی ایک فنکشن ہو گیا، نیوٹریٹو ہو تو بھی فنکشن ہو گیا، دونوں کام نہیں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ نائمہ، اس کے مقابلے میں اب دوسری کلاس کا ذکر ہے، اور کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی بھاگ دوڑ پر بہت خوش ہوں گے۔ یعنی جو کامیاب ہونے والے، جیسے اسکول کا جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو جن بچوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنی پرفارمنس کا اندازہ ہوتا ہے، صرف انہیں فرق محسوس ہوتا ہے کہ میں فرسٹ آؤں گا کہ سیکنڈ آؤں گا، لیکن بہرحال وہ خوش ہوتے ہیں کہ پاس تو میں ہو ہی جاؤں گا۔ لیکن جن لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، جن بچوں کو کہ وہ کہیں فیل نہ ہو جائیں، تو ان کے چہرے پہلے ہی سے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا فرمایا؟ لسعیہ راضیہ، یہ اپنی بھاگ دوڑ پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند عالی شان جنت میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ یعنی لغو بات وہ ہوتی ہے جس کو سن کے انسان کو کوفت ہو رہی ہے، جھوٹ، فریب، شور شرابہ، سب کیا ہے؟ یہ لغویات ہیں، جس میں وہ کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور ان میں بلند مسندیں ہوں گی۔ عرب کلچر کے اندر سارا کا سارا جو کلچر ہے وہ زمینی کلچر ہے، بیٹھنے کا سامان بھی زمین پر، سونے کا سامان بھی زمین پر، زمینی بستر۔ لیکن ہمارے ہاں اور پھر ویسٹ میں یہ بیڈز اور صوفوں کا تصور آیا ہے، تو ان کے لیے سرور مرفوعہ، بلند مسندیں ہوں گی، بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے، یعنی بیڈ کا تصور جو ہے وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور کرینے سے رکھے ہوئے ساغر ہوں گے، یعنی جگ، گلاس، ساغر جو شراب پینے والے برتن ہوتے ہیں، وہ سب کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار اندر قطار لگے ہوئے گاؤ تکیے۔ اگر آپ کا کسی عرب دوست کے ہاں جانا ہو، اب تو اگرچہ ان کے ہاں وہ صوفے بھی آ گئے ہیں، ایک ڈرائنگ روم صوفوں والا بنایا ہے، لیکن جو ان کا اصل بیٹھنے کا کمرہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ فوم آ گیا، یعنی 6 فٹ 8 انچ کا فوم جو ہے وہ نیچے تقریباً 3 فٹ جو ہے چوڑا، وہ دیوار کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ درمیان میں ہینڈ ریسٹ کے لیے وہ بھی 1 فٹ اونچا جو ہے وہ اس فوم کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ جس پر آپ جو ہے بازو رکھ سکتے ہیں۔ تو وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، قطار اندر قطار لگے ہوئے گاؤ تکیے۔ یعنی ہمارے کلچر میں پہلے گاؤ تکیے کا تصور بہت نمایاں تھا، اب کیا ہے، صوفوں کے اوپر ہی ایڈیشنل گدیوں کا تصور جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے گاؤ تکیے کی جگہ پر۔ لیکن بہرحال گدیاں ہوں، میٹرسز ہوں، گاؤ تکیے ہوں، یہ سب جو ہے وہ ایک ہی تصور ہے، یہ ریلیکس کرنے کے ذرائع ہیں جن میں انسان ریلیکس کرتا ہے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ،
اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو آیات آ رہی ہیں، اس کو آپ اگر عرب کلچر میں جا کر دیکھیں تو آپ ان سے صحیح محظوظ ہوں گے۔ عرب کلچر میں اونٹ، عربی زبان آپ کو معلوم ہے کہ اس کے عام الفاظ جو ہے وہ ایک مادے سے بنتے ہیں، تو تقریباً 2000 کے قریب مادے ہیں عربی زبان کے، لیکن ہر مادے سے عربوں کی اونٹ کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی۔ یہ اتنا ان کا فیوریٹ جانور تھا۔ تصور کیجئے کہ پیسے کی فراوانی نہیں ہے، وسائل کی بھی فراوانی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ انہیں ایک ایسی نعمت عطا کی ہے کہ جو بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو 2 ہفتے سروس دیتا ہے۔ اب شکر کا مقام ہے نا ان کے لیے۔ گھوڑا اور اونٹ یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ گھوڑا سبک رفتار ہے لیکن نخریلا ہے، وہ وقت پر چارہ مانگتا ہے، وقت پر چوکر مانگتا ہے، وقت پر وہ مالش بھی مانگتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک وہ لوہے کا کھڑکڑا سا ہے، اس کے ساتھ اس کے جسم کی مالش جو ہے وہ کھڑا ہوا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے نخرے ہیں۔ لیکن اونٹ آپ 2 ہفتے اس کو نہ کچھ کھانے کو دیں یا کچھ پینے کو دیں اور سروس لیتے چلے جائیں۔ اب جرمن ٹیکنالوجی میں جو ہٹلر نے بغیر پانی کے، بغیر پیٹرول کے گاڑی چلا کے دکھائی، ٹیکنالوجی کا کمال ہوا۔ پھر فاکس ویگن میں کوئی ریڈیٹر نہیں تھا، وہ ہوا سے ہی اس نے انجن کو ٹھنڈا کر کے دکھایا۔ یہ کیا تھے؟ یہ جرمن ٹیکنالوجی کے کمالات تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی دیکھیے، یعنی امیجن کرنی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی لیونگ بینگ ہے، خواہ جانور ہو خواہ پودا ہو، اس کی خوراک ہے، اس کو آپ 1 منٹ کے لیے کاٹ دیں، خوراک اس کی منقطع کر دیں تو پودا فوراً مرجھا جاتا ہے۔ اونٹ، واہ واہ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کیسے بنایا گیا، جو اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اتنا طویل سفر کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ان بلٹ ایسے فنکشن اللہ نے بنائے ہیں کہ جس سے نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ اس کو پیاس لگتی ہے۔ تو افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اچھا اس میں کوئی سائنسی تحقیق کی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سائنسی تحقیق کریں گے تو آپ کو سارے مل جائے گا کہ وہ بھوک جو ہے وہ کیسے سرکولیٹ ہوتی ہے، پھر دوبارہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عام سادہ عرب جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اس سے خطاب ہو رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اس لیے کہ بہرحال وہ تو مانتے تھے کہ یہ بنایا تو اللہ نے۔ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا زمین و آسمان یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس میں خاص طور پر توجہ دلائی گئی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ اب جو آپ کو بلڈنگ نظر آتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اس وقت وہ نہیں تھی، تو ان کا کل سرمایہ کیا تھا؟ اونٹ، اور جو ان کا فرش تھا وہ کیا تھا؟ پتھریلی زمین، پتھر، پہاڑ دائیں بائیں۔ تصور کیجیے مکہ مکرمہ کا، تو بہت سے پہاڑ صاف کر کے انہوں نے بلڈنگ بنا لی ہے نا۔ پہلے مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، اور ان کے اندر سے اونٹ پر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے۔ تو
افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہیں کبھی اونٹ کو غور سے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف نہیں کبھی غور کیا کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے؟ یعنی ابھی تک ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکے. ہماری سائنس، ہماری ترقی، ہماری ٹیلیسکوپس لائٹ ایئرز میں ناپ رہے ہیں فاصلے. لائٹ ایئر کا مطلب کیا ہے؟ کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ سفر کرتی، اور منٹ میں کتنا کرے گی، گھنٹے میں کتنا کرے گی، مہینے میں کتنا کرے گی، سال میں کتنا کرے گی. اب اندازہ لگائیے تو لائٹ ایئرز میں. اب باتیں کیا ہوتی ہیں اسٹرانومی میں کہ اتنے لائٹ ایئرز پہلے یہ کائنات وجود میں آئی. تو ذرا دیکھو تو آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے. یعنی ایک چھت ہے جس کا نہ کوئی پلر ہے نہ کوئی سہارا ہے، تنا ہوا ہے. تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت. اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں. اتنا تو احساس ہوتا ہے نا کہ پہاڑ ایسے ہی زمین پر پڑے ہوئے نہیں ہیں، گاڑے ہوئے ہیں زمین میں. ان کو موو کرنا ممکن نہیں ہے، گڑے ہوئے ہیں زمین میں. اس پر غور کرو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور نے کبھی زمین کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے. یعنی انسان اگر اس پر غور کرنا شروع کرے تو چکرا جائے گا وہ. فذکر، بس آپ نصیحت کرتے رہیں، بس تم نصیحت کرتے رہو. انما انت مذکر، اس لیے کہ تمہارا کام صرف نصیحت کرنا ہے. تم لست علیہم بمسیطر، تم ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں بنائے گئے، ایڈمنسٹریٹر نہیں بنائے گئے، مینیجر نہیں بنائے گئے. تمہارا کام نصیحت کرنا ہے. کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ. کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی توجہ دے یا نہ دے. یہ آسان کام نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے تو جو ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 950 سال تک وہ نصیحت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے. کسی نے سن کے نہیں دیا، مان کے نہیں دیا، بلکہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، دروازے بند کر دیے، اپنے اوپر لحاف پھوڑ لیے. نہیں، ہم نے تیری بات نہیں سننی، نہیں سننی، نہیں سننی. اس کے باوجود کرتے. تو انبیاء کرام ہی کی یہ ہمت ہے کہ نصیحت کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کام کے لیے بھیجا ہے. الا من تولی وکفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور ماننے سے انکار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. اور یہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والا سبجیکٹ ہے. آخرت، قیامت، موت آنی ہے، ہر صورت آنی ہے. موت کو تو پھر بھی سب مانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں تو انسانوں کی عظیم اکثریت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آئے گی. لیکن قرآن مجید اپنی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر کر کے اس کے ریفرنس سے بار بار کہتا ہے کہ یہ کر سکتا ہوں، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا اور اپنے سامنے تمہیں پیش کروں گا. ان الینا ایابہم، یقیناً ہمارے ہی پاس ان کا لوٹ کر آنا ہے. یہ جو منہ موڑ رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، آخر آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر،
ان کو تو انسانوں پر اختیار نہیں دیا گیا. کیا کیا تکلیفیں پہنچی اللہ کے پیغمبروں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص. لیکن جب بھی یہ نصیحت کرنے کا کہا گیا، سورۃ قاف کے آخر میں فرمایا گیا نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ تمہیں کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کر سکتے. جبر کہتے ہیں نا سختی کو، یعنی آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ آپ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، آپ پر تشدد بھی کر رہے ہیں، آپ کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، لیکن وما انت علیہم بجبار، آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے. اس سے پہلے والی صورت میں کیا کہا تھا؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، بس تم نصیحت کرتے چلے جاؤ اگر نصیحت فائدہ دے. سیذکر من یخشی، جو ڈرے گا وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا. ویتجنبها الاشقی، اور بدبخت وہ اس سے منہ موڑ لے گا. تو کیا فرمایا؟ انا الینا ایابہم، گھبراؤ مت، یہ جو تمہارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اس کا حساب ہم ان سے لے لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آنا تو ہمارے پاس ہے. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، اور پھر ہمارے ہی ذمہ ان سے حساب لینا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.